اور حسن بھائی میرا ایک اور سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الحدید کے اندر فرمایا نا، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، جی یعنی جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی، اور جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد جنگ کی اور خرچ کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر ایک سے جو ہے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور بھلائی کے وعدے سے مراد اکثر مفسرین نے جو ہے جنت مراد لیا ہے اسے، تو اس سے مراد جو صحابہ اس کی سمت میں نہیں آتے کیا؟ آیہ شریفہ یہ ہے، اگر اس طرح ہے نا، لا يستوي منكم من انفق من انفق ایک منٹ من قبل الفتح من وقاتل قبل الفتح اولئک وقاتل، بلے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر عمر جو ہے، کیونکہ ان کا نہ قبل فتح سے پہلے نہ فتح کے بعد کوئی قتال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی ان کا کوئی قتال ہے؟ غزوہ کوئی بدر میں قتال ہے؟ شریک نہیں تھے حضرت بکر اور حضرت عمر رضی قتال اللہ لکھا ہے تعالیٰ؟ نا، قتال لکھا ہے، اور جنگ میں آ قتال جنگ جانا، کرنے کو کہتے ہیں نا، نہ جنگ کرنا، جنگ قتال کرنا ہی بالکل کہتے جنگ ہیں کر، کہ ہاں جنگ کرنے کو کہتے ہیں نا، ان کا جنگ ہمیں دکھائیں۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، ابو بکر عمر کا آپ ہمیں دکھائیں کہ وہ مکے میں انہوں یعنی قبل الفتح، ہجرت سے پہلے مکے میں انہوں نے کوئی مال خرچ کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں تھے، شیب ابی طالب پتہ ہے صرف بنی ہاشم کے لیے تھا، جی دوسروں کے لیے نہیں تھا، سب مسلمانوں کے لیے نہیں تھا۔ کفار سب مشرکین نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم نہ ان کو کھانا بیچیں گے اور نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ، تاکہ یہ بھوکے مریں، مگر یہ کہ اپنے نبوت سے شخص اپنا ہاتھ اٹھائے۔ اور ان مکے میں آپ زراعت تو ہوتی نہیں نا، مکے میں سارا کھانا باہر سے آتا ہے، اگر وہ ان کو کھانا کوئی نہیں بیچتا تو بھئی کھانا جو آپ کے گھر میں بوری وغیرہ ایک دو رشن پڑا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، اور یہی ہوا۔ تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو طالب علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام، فاطمہ الزہرا، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہم، جعفر طیار، یہ لوگ کئی سالوں تک شیب ابی طالب میں رہتے تھے۔ دیکھو میرے بھائی، کھانا نہیں ہوتا تھا ان کے پاس۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنی سختی تھی کہ ہم پتے کھاتے تھے، کیونکہ مکے والوں نے، دکانداروں نے آپس میں انہوں نے معاہدے کہتے کہ ان کو کھانا نہیں بیچنا ہم نے۔ تو اس وقت ہمیں دکھائیں، تاریخ میں دیکھیں کہ ابو بکر نے یا عمر نے کوئی آٹے کی بوری، کوئی چاول کی بوری یا کھجوروں کا کوئی ٹکڑی لے کے آیا ہو، دکھائیں نا ہمیں، کہاں تھے اس وقت؟ وہ تو ایک دو دن کا واقعہ، کئی سالوں کا تھا۔ آپ کہتے ہیں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، جو برابر نہیں ہے آپ میں جو فتح سے پہلے انہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا، اور جو فتح کے بعد انفاق اور قتال کیا۔ ہم دیکھتے ہیں نا، فتح سے پہلے مثلا مکے میں، فتح سے پہلے مدینے میں، جب شدائد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے مکے میں، انہوں نے کیا انفاق کیا؟ کوئی انفاق نہیں کی، ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں۔ ہمیں دکھا دیں بھائی، اگر انہوں نے کیا ہوتا نا تو یہ تاریخ میں تو بڑے آبتاب سے نقل کرتے کہ ابو بکر روزانہ جاتا تھا ادھر بوری لے کے جاتا تھا۔ اس زمانے میں کیا کرتے تھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کچھ دوست ہوتے تھے، ان کے تعلقات تھے، تو ان سے اپنے دوستوں کو وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بیچتے تھے پیسے دے کر، وہ رات کے تاریکی میں جاتے تھے، پیسے دیتے تھے، اور وہاں سے اونٹ لے کے آتے تھے شعب میں، تاکہ کفار کوئی نہ دیکھے رات کی تاریخ، اس طرح ان کا گزارا ہوتا تھا۔ تاریخ میں آپ ہمیں دکھائیں کہ ابو بکر عمر نے وہاں پہ انفاق کیا؟ کوئی انفاق نہیں۔ پھر قتال کی بات آتی ہے نا، قبل الفتح بھی ان کا کوئی قتال نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، جنگوں سے تو یہ بھاگ گئے، احد، خیبر، حنین، یہ تو ثابت ہے تاریخ میں کہ ان میں سے بھاگ گئے۔ اب تو وہ دکھائیں گے نا، ان کا کوئی ہمیں دکھا دیں کہ انہوں نے کس کو قتل میں سے انہوں نے کس کو قتل کیا، یا کب یہ زخمی ہو گئے اس راستے میں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر میرے محترم بھائی، میں آپ کی خدمت میں یہ احادیث، صحیح احادیث دکھا دوں اسی باب میں کہ صحابہ جو ہیں، آپ کہتے ہیں صحابہ دوسروں سے بہتر، اس طرح نہیں ہے۔ آیا وہ نہیں کہہ رہا، آیا خاص افراد کے لیے کہ وہ جو ہیں دوسروں سے بہتر ہے، اور یہ آیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ میں آپ کو دکھا دوں شیعوں کے نزدیک یہ سب صحابہ کے لیے نہیں ہے۔ المسترشد فی الامامہ دے محمد ابن جریر ابن رستم الطبری الامامی، متوفا سنہ مثلا 300 کچھ، الشیخ احمد الحمودی نے اس کو تحقیق کیا۔ ملاحظہ فرمائیے، اس میں حدیث المناشدہ جو ہے، حدیث المناشدہ جو عثمان کے خلافت سے پہلے مناشدہ ہوا تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے فضائل بیان کیے تھے شورا میں، اس میں یہ آیا، قال هل
نشدتکم اللہ افیکم احد نزلت فیہ. اس میں وہاں پہ عثمان تھا، عبد الرحمن بن عوف تھا، سعد بن وقاص تھا، طلحہ اور زبیر تھے. یہ 5 آدمی اس وہاں پہ تھے. ان سے خطاب کر کے امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم بتاؤ آپ میں سے کوئی ہے یہاں پر کہ اس کے شان میں یہ آیہ نازل ہوئی ہو، لا يستوي منكم من انفق قبل الفتح وقاتل الآیہ. قالوا اللهم لا. عثمان نے، عبد الرحمن ابن عوف نے، سعد ابن وقاص نے، طلحہ زبیر نے کہا نہیں، ہم میں سے کسی کی شان میں یہ آیہ نازل نہیں ہوئی. اچھا، تو یہ آیہ مخصوص ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صحابہ سب سے بہتر نہیں ہے، کیونکہ آیا سب صحابہ کے لیے نہیں ہے، صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، اور سب صحابہ نے، یہ آیہ مخصوص ہے ایک خاص شخص کے لیے، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. میں کچھ احادیث، صحیح احادیث آپ کے اپنے کتب سے دکھا دوں کہ جو مفہوم پیش کیا جاتا ہے اس آیہ کا وہ مفہوم غلط ہے. یہ کتاب سنن الترمذی ہے، بتحقیق شیخ صدقی جمیل العطار، 2005 میں بیروت میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 814 میں انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، مثل امتی مثل المطر لا يدرى اوله خیر ام آخره. ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کی مثال ہے. جیسے بارش کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ شروع میں بہتر ہوتا ہے یا اس کا آخری حصہ بہتر ہوتا ہے، اسی طرح میری امت کا پتہ نہیں ہے اب پہلا والا نسل بہتر ہو یا آخری نسل بہتر ہو. فرمایا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. البانی نے اس حدیث کے متعلق، یہ الاحادیث الصحیحہ، اس کی حدیث کی تصحیح کی البانی نے، السلسلۃ الصحیحہ للالبانی المجلد الخامس، ملاحظہ فرمائیے. بلی مثل امتی مثل المطر لا يدرى اوله خیر ام آخره، کہتے ہیں اس کے 4 طرق ہے صرف انس سے، اور پھر عمار ابن یاسر، عبداللہ ابن عمر، علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، عبداللہ ابن عمر سے بھی مروی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، فالحدیث بهذه الطرق ثابت صحیح، حدیث کیونکہ اس کے متعدد طرق ہیں یہ ثابت اور صحیح حدیث ہے، خود البانی کہتا ہے. پھر میں ایک اور حدیث آپ کو دکھا دوں، اور یہ بہت سارے کتب میں موجود ہے، مسند احمد ابن حنبل میں، مسند ابو داؤد الطیالسی وغیرہ میں بھی موجود ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، آپ ہیں میرے ساتھ نا، جلد نمبر 7، چاپ دار التاج، یہاں پر صفحہ نمبر 414 میں. اچھا، یہاں پہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُدْرِكَنَّ الْمَسِيحُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَقْوَامٌ إِنَّهُمْ لَمِثْلُكُمْ أَوْ خَيْرٌ. آپ میں سے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو عیسیٰ سے ملاقات کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کریں گے، وہ آپ جیسے ہیں یا آپ سے بہتر ہیں، یہ آپ جیسے ہیں آپ سے بہتر ہیں. 3 دفعہ یہ فرمایا کہ وہ آپ جیسے ہیں یا آپ سے بہتر ہیں. اچھا، یہ ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے، صحابہ سے فرمائے. یہ کتاب، یا اس کی سند میں آپ دکھا دیں گے، یہ سند معتبر ہے. یہ فتح الباری بشرح صحیح البخاری الجزء السابع للحافظ ابن حجر، سند 2007 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 275 میں، وقد روى ابن ابی شیبہ باسناد حسن، ابن ابی شیبہ نے صحیح حسن سند کے ساتھ روایت کی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لَيُدْرِكَنَّ الْمَسِيحَ أَقْوَامٌ إِنَّهُمْ لَمِثْلُكُمْ أَوْ خَيْرٌ. صحابہ سے کہا کہ مسیح سے جو لوگ ملاقات کریں گے آپ جیسے ہوں گے یا آپ سے بھی بہتر ہوں گے. 3 دفعہ فرمایا. ٹھیک ہے نا. ملاحظہ فرمائیے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری الجزء الثالث، سنہ 1997 میں چھپی ہے. حدیث نمبر 4412، فرمایا لَيُدْرِكَنَّ الدَّجَّالَ قَوْمًا مِثْلَكُمْ لَيُدْرِكَنَّ الدَّجَّالُ قَوْمًا مِثْلَكُمْ أَوْ خَيْرًا مِّنْكُمْ 3 مرات. هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین. جو قوم دجال سے ملاقات کرے گی نا، وہ یا دجال ان سے ملاقات کرے گی، وہ آپ سے بہتر ہے یا آپ جیسا ہے یا آپ سے بہتر ہے. صحابہ سے فرمائے. ملاحظہ فرمائیے ایک اور حدیث میں آپ کو دکھاؤں، سنن ترمذی میں. ایک حدیث میرے پاس بھی ہے سنن ترمذی سے. کون سی حدیث ہے عزیزو؟ یہ کتاب ہے سنن ترمذی.
جی بولیں. ایک میرے پاس بھی ہے سنن ترمذی سے. ایک دفعہ میں وہ اجازت مانگوں, کیا میں وہ ذکر کروں؟ بتائیں. سنن ترمذی کی حدیث ہے 3858, اسناد اس و میں کیا حسن, اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے. کہ حضرت جابر حدیث کے راوی ہیں, وہ نبی وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار, نہیں چھوئے گی آگ, مسلمن کسی مسلمان کو, رانی جس نے مجھے دیکھا, یا اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا, اور من مرآنی, جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اسے. ٹھیک ہے. یہ حدیث ہے. پر دیکھو, پھر جو وہ ہیں حضرت ابو لؤلؤہ, اس نے عمر کو دیکھا نا, اور آگ نہیں چھوئے گی نا اس کے. تو یہ ایمان کے شرط کے ساتھ ہے بھائی. جو مومن ہے نا, جو مومن ہے, جو منافقین سب نے پیغمبر کو دیکھا, یہ تو اس طرح تو نہیں ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے, اگر یہ حدیث صحیح ہے تو بشرط الایمان ہے, بشرط عدم النفاق. وَإِلَّا منافقین سب نے دیکھا, والمنافقون فی الدرک الاسفل من نہیں, النار. وہ تو منافقوں کے علاوہ بات ہو رہی نا, مسلمان نہ, کیا. ہاں بالکل, منافقوں کے علاوہ ہم بھی کہہ رہے ہیں, جو منافق تھے ان کی بات نہیں ہو رہی, منافق کے علاوہ. ولی جو ایمان عمل صالح ہے, یہ ہمارے حدیث ہمارے پاس نہیں ہے کہ رؤیت سبب دخول جنت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ سنن ترمذی ہے, ملاحظہ فرمائیے, سنن ترمذی چاپ دار الفکر. اب اس میں واضح طور پر ہے کہ صحابہ سے آخری والے لوگ بہتر ہوں گے, اور یہ حدیث صحیح بھی ہے. یہ صفحہ نمبر 870 ہے. اچھا, کتاب کون سی؟ کتاب تفسیر القرآن. یہ حدیث نمبر 3069. فرمایا فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا صَبْرٌ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ کا ایسا وقت آئے گا کہ اس میں صبر کرنا ایسا ہے جیسے آگ کے انگارے کو اپنے مٹھی میں لینا. دین پہ رہنا آگ کے انگارے کو مٹھی میں لینے کے برابر ہے, اتنا سخت ہوگا. للعامل فیہن مثل اجر 50 رجلا یعملون مثل عملکم. اس زمانے میں جو دین میں رہے گا, اس کے ایک آدمی کو 50 صحابی کا ثواب ملے گا. 50 صحابی کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا. لوگوں نے کہا کہ اجر 50 رجلا منا او منہم. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے اپنے زمانے کے 50 آدمی ہو گیا, ہمارے زمانے کا 50 آدمی کا ثواب ملے گا. فرمائے لا بل اجر 50 رجلا منکم. فرمائے نہیں, صحابہ کا 50 صحابہ کا ثواب ایک آدمی کو ملے گا. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس نے خود کہہ دیا کہ حدیث حسن ہے. بھائی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں صفحہ, افسوس اس کا صفحہ میرے ہاتھ سے گیا. اس حدیث کو نقل کیا, پھر اس نے خود کہہ دیا, پھر آپ دیکھ لینا کہ یہ حدیث حسن ہے, اس نے خود. اور اس حدیث کو ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں نقل کیا, اور اس نے کہہ دیا کہ ابن حبان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے سارے احادیث صحیح ہیں. اچھا, یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین, جلد نمبر 5, چاپ دار الفکر, 2009 میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 241, حدیث نمبر 8077. یہی حدیث کہ ایک آدمی کو 50 صحابی کا اجر ملے گا. 8077, هذا حدیث صحیح الاسناد. ذہبی نے 8077 ہے نا, ذہبی نے تلخیص مصنف نے بھی کہا صحیح ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. یہ صحابہ سب سے افضل ہیں, یہ کہانی ہے, کہانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ایک حدیث میرے پاس بھی ہے یہاں سے نا, یہ دیکھو, صحیح بخاری یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ, البانی صاحب کی جلد نمبر 1. یہاں پر اس نے بھی اس حدیث کو تصحیح کیا, الاجم المتمسک بالسنہ. اس نے بھی اس کو صحیح احادیث میں لے کے آیا, حدیث نمبر 494. اس کے بہت سارے جو ہے وہ بتا دیتا ہے. بلکہ فرماتے ہیں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وہذا اسناد صحیح رجالهم كلهم ثقات رجال مسلم. حدیث صحیح الاسناد بشرط مسلم ہے کہ ایک آدمی کا اجر 50 صحابے سے زیادہ ہوگا. اور کیا کرو گے اب بتاؤ نا, صحابہ افضل ہیں سب سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا کہ امت میں آخری زمانے کے لوگ صحابہ سے بہتر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور بھی روایات بہت زیادہ اس قبیلے کے.